بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب فاطمۃ الزہرا طلوع غروب تک کے ساتھ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ سیمی زوار آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے ہم مل کر اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 5۔ ہم نے جو پارٹ 4 میں جہاں پہ مکمل کیا تھا ہم اسی سے آگے چلیں گے اور وہ ہے پیج نمبر 48۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پارٹ 4 میں پڑھ لیا تھا، آئیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ بلکہ کچھ ایک دو لائنیں میں پارٹ 4 میں جہاں پہ اختتام کیا تھا وہ بھی ساتھ پڑھ لیتی ہوں تو پھر تسلسل قائم ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ نہ کسی جھوٹ و خرافات کی تردید کی اور نہ کہیں جوابی حاشیہ لگایا، بغیر کسی تنقید کے کتاب کو عربی کا لباس پہنا کر عالم اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ خدارا بتائیے اسے امانت داری کہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے کہ مقام افسوس ہے، کیا جھوٹ اور باطل کی تردید امانت نقل کے منافی ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس گمراہ کن اور زہریلی کتاب کے مسموم مطالب کا ایک باطل نمونہ یہ ہے۔ اب میں وہ پڑھنے جا رہی ہوں کیونکہ وہ انورٹڈ کاما میں اس کتاب کا کچھ حصہ ہے جو کہ تقریباً 100 صفحے کے اوپر ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فاطمہ ایک تند خو عورت تھیں، حسن و جمال میں رقیہ سے بہت پیچھے تھیں۔ اس کی بہن زینب اس سے عقل و دانش سے کہیں بڑھ کر تھی۔ جس وقت اس کے والد نے اسے پردے کے پیچھے سے کہا کہ علی علیہ السلام اس کی خواستگاری کے لیے آیا ہے تو اس نے بغیر کسی سوچ و بچار کے کہہ دیا کہ وہ اسے قبول ہے۔ وہ علی کو اس کی شجاعت و شہامت کے باوجود ایک تنگ دست و محروم انسان خیال کرتی تھی۔ ان حالات کے باوجود بھی فاطمہ علیہ السلام کو چاہتی تھی، لیکن علی علیہ السلام اس سے بیزار تھا۔ استغفر اللہ، یہ چیزیں میں پڑھ تو رہی ہوں سامعین لیکن مجھے پڑھ کے مزہ نہیں آ رہا۔ آئیے میں پڑھتی ہوں۔ لکھا علی کوئی قبول صورت آدمی نہیں تھا، اس کی آنکھیں ابری ہوئی تھیں، اس کی ناک پست تھی، اس کا پیٹ بہت بڑا تھا جو سینے کے اوپر تھا، سر بہت بڑا تھا لیکن شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا، صداقت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وفاداری و خلوص میں کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، ایک شائستہ کردار انسان تھا۔ ان صفات کے باوجود اس میں سستی و تردد دکھائی دیتا تھا۔ وہ تنگ دستی کے زمانے میں ایک یہودی کے باغ کو پانی سے سیراب کرتا تھا، اسے اس کام کے عوض مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھیں۔ جب واپس گھر آتا تو وہ کھجوریں اپنی بیوی کے حوالے کرتا اور اسے غصے سے کہتا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ علی علیہ السلام ہر دفعہ گھریلو ناچاقی کی وجہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا آتا اور مسجد میں سو جاتا۔ لا حول ولا قوت۔ یہ لاہور میں نے خود پڑھا ہے کیونکہ مجھے بہت عجیب لگ رہی ہے یہ تحریر، جو ظاہر ہے تو کتاب کی، اب اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ پڑھنا تو ہے، اور بیان بھی اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اور کیا لکھا گیا ہے۔ بہرحال جی آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے لیکن اس کی زوجہ کے والد اس کے پاس آتے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے، اسے تسکین دیتے اور فاطمہ اور اس کے درمیان صلح کرا دیتے۔ ان دونوں کی مشترکہ زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن نبی اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو اسے اس مٹھی بھر کھجور کی وجہ سے روتے دیکھا علی علیہ السلام نے جو اسے پیش کی تھی۔ ہم پیج 49 پہ آ گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو اسے خوش کرنے کے لیے علی کی تعریف شروع کر دی کہ علی وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اور داماد بھی تھے جو دونوں اموی تھے، اور ایک کا نام عثمان تھا اور دوسرا ابو العاص الف لام عین الف صاد تھا۔ یہ دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تواضع علی علیہ السلام سے زیادہ کرتے تھے، لیکن اس لیے بھی حیران و پریشان تھے کہ نبی نے اپنی دختر کے مالی حالات سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے علی علیہ السلام کے ذمے کوئی شاندار امور نہیں لگائے تھے کہ جن سے علی علیہ السلام کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ سخت رنجیدہ تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے فوج تشکیل دیتے تو فوج کی سالاری علی علیہ السلام کو نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ اسے اس لائق نہیں سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں ان المیوں سے ایک بدترین المیہ یہ بھی تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بارہا نہایت ہی حسرت کے ساتھ اس بات کی شکایت کی کہ اس کے والد نے بھی کبھی ان کے معاملے میں اپنی بیٹی کا دفاع نہ کیا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز، یعنی جو تحریر تھی وہ مکمل ہو گئی۔ نیچے لکھا ہے اس کتاب میں مؤلف نے بہت سی ایسی مسموم و سیاہ تاریخی روایات جمع کی ہیں جو سب جھوٹ اور خرافات پر مبنی ہیں۔
اب آئیے آگے ہیڈنگ ہے علامہ امینی کا جواب. لکھا ہے حضرت علامہ امینی اپنی کتاب میں ان خرافات کا کچھ یوں جواب دیتے ہیں. میں اس کتاب کے مؤلف نابودی و بربادی کہ اس کا مقدر ہو کو یہ ورڈ جو ہے نا نابودی و بربادی اس کا مقدر، یہ ان بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. میں اس کتاب کے مؤلف نابودی و بربادی اس کا مقدر ہو کو ذلت و رسوائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا، اگرچہ وہ نہایت ہی جھوٹا اور ذلیل آدمی ہے، کیونکہ وہ ایک عیسائی ہے جسے اسلام سے نفرت ہے. ایسے آدمی سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. اس کتاب کے تمام مطالب جھوٹ اور خرافات پر مشتمل ہیں. میں اسے برا بھلا نہیں کہتا، لیکن افسوس مسلمان مترجم پر ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا آدمی ہے کہ وہی عالم اسلام میں ان خرافات کی نشر و اشاعت کا سبب بنا. اصل میں خیانت کار و جنایت کار مترجم ہے. جی ہاں، کسی نے خوب کہا، منحوس قحط اس دیہات یا اس سرزمین کا رخ کرتا ہے جو منحوس ہوتی ہے. جنس کا میلان جنس کی طرف ہوتا ہے. اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 50 پر پڑھتے ہوئے. جنس کا میلان جنس کی طرف ہوتا ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہ فارسی کا لکھا ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. جی ہاں، اس کتاب کے تمام مطالب اور اس کی تمام جعلی نسبتیں خود مصنف و مؤلف و مترجم کی طرح منحوس ہیں. یہ صرف خرافات اور جھوٹ کا بلندہ ہی نہیں بلکہ اس کے تاریخی حقائق کی بھی ضد ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات جو عالم اسلام کا ورثہ ہیں ان کی بھی تقیز نقیز نون قاف یہ زواد ہیں. آگے لکھا ہے، کیا یہ افتراء پردازیاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جادوانہ گفتگو سے ہم آہنگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دختر فرزانہ کے حق میں فرمائی تھیں؟ ترجمہ انورٹڈ کاما. حضرت فاطمہ انسانی شکل میں حور ہیں. جس وقت مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں انہیں بوسے دیتا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کا حوالہ ہے تاریخ بغدادی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84. اس کے بعد آگے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ میری بیٹی فاطمہ آدمی کی شکل میں حور ہے. اور حوالہ ہے سوائق محرقات صفحہ نمبر 16 اور اسعاف الراغبین صفحہ نمبر 173. آگے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ زہرا درخشندہ ستارہ ہیں. اور اس کے نیچے لکھا ہے، یہ انورٹڈ کاما میں تھا، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ کیا یہ جھوٹ انس بن مالک کی والدہ کے اس بیان سے مطابقت رکھتا ہے جو اس نے اس عظیم الشان بیٹی کے بارے میں کہا تھا. اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 14ویں کے چاند کی مانند تھیں یا پھر اس ضو فشاں آفتاب کی مانند تھیں کہ جسے ابر چھپا دے. جب اس سے بادل چھٹتا ہے تو وہ کائنات پر نور برسانے لگتا ہے. آپ سلام اللہ علیہ کے چہرے کی رنگت سفید تھی جس میں سرخی کی آمیزش تھی. ان کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور خوبصورت تھے. وہ تمام لوگوں سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی. اللہ کی قسم جناب فاطمہ حسن و جمال و سیرت و صورت میں بالکل اس طرح تھیں جس طرح کے شاعر نے کہا. اب یہ عربی میں ہے. ترجمہ اس کا ہے کہ رسول اللہ کی دختر فرزانہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جن کا چہرہ آفتاب کی مانند درخشاں ہے، جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے سر کے بال زمین تک چلے آتے ہیں. ان کے درخشاں چہرے اور سیمی بدن کو ان کے گھنے گھنگریالے خوبصورت سیاہ بال چھپا دیتے ہیں، گویا کہ آپ سلام اللہ علیہ روشن آفتاب ہیں اور آپ کے سیاہ بال اس شب تاریک کی مانند ہیں جس نے درخشاں خورشید کو چھپا رکھا ہو. اور بریکٹ میں حوالہ ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222. ہم آگے ہیں پیج نمبر 51 پہ. آگے لکھا ہے، آپ کا لقب زہرا ہے اور زہرا کو انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جس کا معنی و مفہوم ذوفشانی و درخشندگی ہے. مورخین اور محدثین نے یہی کچھ بیان کیا ہے کہ یہ لقب صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ملا، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا. یہی لقب بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کس قدر حسن و جمال رکھتی تھی. سچ کہیے، کیا اس جھوٹے دغاباز افطرا پرداز عیسائی کی خرافات اس دختر کی والدہ گرامی کی گفتگو سے کوئی نسبت رکھتی ہیں کہ جس کی گفتگو میں انہوں نے اپنی اس دختر کی زکاوزے کاف الف
صفات اور اخلاق کو بیان کیا ہے، فرماتی ہیں، اب یہ عربی میں جملہ ہے، یہ انورٹڈ کاما میں اس کو ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے بدن میں تھیں تو مجھ سے باتیں کرتی تھیں، اور جس وقت انہوں نے اس کائنات کو اپنی ولادت کے نور سے منور کیا تو فوراً سجدہ کیا اور اپنی انگلی کو بلند کیے ہوئے تھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ حوالہ ہے ذخائر العقبہ، صفحہ نمبر 59۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ کیا اس جھوٹے مستشرق عیسائی کی خرافات حضرت عائشہ کی گفتگو سے ملان و علاقہ رکھتی ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ اور اب یہ حضرت عائشہ کی گفتگو عربی میں ہے، جس کا ترجمہ ہے میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما میں، کہ میں نے کسی انسان کو رفتار و گفتار و کردار و نشست و برخاست اور راہ و رسم حیات میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے والد گرامی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احترام کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں بوسے دیتے تھے اور خوش آمدید کہتے تھے، ان کے ہاتھ کو تھامتے اور اپنی خاص جگہ پر بٹھاتے تھے۔ ہم اس میں یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز گفتگو ختم ہوئی، جو کہ حوالہ ہے سنن بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے بہقی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 151۔ اور ہم اب اس وقت آ گئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے سامعین پیج نمبر 52 پر، اور یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ فضائل امیر فضیلت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم نیچے پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کیا اس کذاب عیسائی کی مسموم گفتگو جو اس نے امیر فضیلت کے بارے میں کی ہے ان درج ذیل ملکوتی باتوں سے موافقت رکھتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا اس نے امیر عدالت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہ تھا اور تند خو تھے وغیرہ وغیرہ، اس سے جو توہین ہو سکتی تھی اس نے سرتوڑ کوشش کی؟ کیا اس کی بات اس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے کہ جس حقیقت کو تمام محدثین و مورخین نے بیان کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ تمام محدثین و مورخین گواہ ہیں کہ امیر عدالت حسن و جمال میں بدر کامل کے مانند تھے۔ آپ کا مقدس جسم حسن و زیبائی میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی گردن مبارک چاندی کی طرح زوفشاں تھی۔ اب یہ حوالہ دیا ہے الاستیعاب، الف لام الف سین تے یہ عین الف بے، الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249۔ یہاں پہ یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ ہر وقت آپ سلام اللہ علیہ کے مبارک ہونٹوں پر دل نشین، دوبارہ پڑھتی ہوں میں، آپ علیہ السلام لکھا ہے یہ، ہر وقت آپ علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پر دل نشین تبسم بکھرا رہتا تھا۔ جس وقت آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے مروارید ہوں۔ اب یہ نیچے عربی کا ایک لائن لکھی ہے جو کہ حوالہ ہے حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 کا، اور میں اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کذاب کا کذب کہاں اور ایک صاحب تقوی اور دانشور ابو الاسود دوئلی کا کلام کہاں؟ انہوں نے نہیں اچھا، یہ تو میں دوبارہ پڑھتی ہوں کیونکہ یہ جو حلیت الاولیاء کی ہے وہ عربی کی ہے، یہ اس کا نیچے جو میں نے پڑھا یہ ترجمہ نہیں تھا، میں دوبارہ اوپر سے جا رہی ہوں پڑھنے۔ ہر وقت آپ علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پر دل نشین تبسم بکھرا رہتا تھا۔ جس وقت آپ تبسم فرماتے تو آپ علیہ السلام کے دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے مروارید۔ اب جو یہ عربی کا ایک ہے میں اس کو کوشش کروں گی میں پڑھ لوں، جو کہ حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 82 پر ہے۔ انہو کان حسن الوجہ کانہ القمر لیلۃ بدر، یہ تھا۔ اب آگے اگلی بات آ گئی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کذاب کا کذب کہاں اور ایک صاحب تقوی اور دانشور ابو الاسود زولی ہے یا دولی، دال پہ پیش ہے، حمزہ لام چھوٹی کا کلام کہاں؟ سوالیہ نشان۔ سوال لکھا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تعریف میں کہا تھا۔ اب یہ جو کہا تھا یہ اشعار عربی میں ہیں جس میں نیچے
اب واقعی اس کا ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جس وقت تو امیر المومنین علیہ السلام کے مبارک چہرے کی طرف دیکھے گا تو تجھے ایسے معلوم ہوگا کہ ان کا چہرہ اس طرح نور بکھیرتا ہے جس طرح 14ویں کا چاند، جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے حسد کیا جن کے دامن میں کوئی فضیلت نہ تھی، کیونکہ وہ لوگ آپ علیہ السلام کی عظمت کی کوہ گرانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو یوں یہ جو میں نے پڑھا ترجمہ یہ مکمل ہو گیا، جو کہ حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 104 کا۔ یہ جو ہم نے پڑھا یہ ہمیں اس کتاب میں مل جائے گا۔ اب سامعین ہم آ گئے پیج 53 پر۔ اب یہاں لکھا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر ان کے صاحب حسن و جمال کا رفیق حیات کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بدصورت تھی۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ امیر عظیمت و فضیلت اور قرآن مجید، یہ ہیڈنگ ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، امیر عظیمت و فضیلت اور قرآن مجید۔ اس میں لکھا ہے کہ کیا تمہارا بیدار ضمیر و وجدان اس ناپاک آدمی کی اس ناپاک حرکت پر یقین رکھتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا تم اس کی اس بات کو قبول کرتے ہو کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں میں کاہلی و سستی و تزلزل کا شکار تھے؟ سوالیہ نشان۔ حالانکہ وہ شہامت و شجاعت کی علامت تھے۔ جب بھی حصول انگیز اور وحشت بار حالات پیدا ہوتے اور بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے تو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ رہا ہے۔ جب جنگ کا غبار بیٹھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جب کبھی پیغمبر اسلام پر شدید ترین وقت آیا تو ان شدائد کا مقابلہ کرنے والے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر خدا کا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ بعثت کے اعلان سے لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ علیہ السلام نے اپنے نفس کی قربانی دینے سے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی جان کو خطرہ لاحق ہوا اور آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی تھی تو یہی امیر عدالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدیہ بن کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے۔ اس طرح آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بچا لیا تھا۔ اس طرح پیغمبر اسلام کی حیات کے آخری لمحے تک آپ علیہ السلام نے ان کا دفاع کیا۔ اچھا، اب یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے، اس لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں کہ انورٹڈ کاما میں کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ نہیں، ہیڈنگ نہیں ہے، اس میں پھر دوبارہ فرمان ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کی عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ ان فضائل کے ساتھ ساتھ وہ کون سا وقت اور کون سا مقام ہے جس میں امیر فضیلت نے دشمنان اسلام کی شرارتوں اور رذالتوں کا اپنی شمشیر آبدار سے جواب نہ دیا ہو؟ پیج 54۔ اور پیغمبر حریت و عدالت کی جانا کا دفاع نہ کیا ہو؟ سوالیہ نشان۔ آگے لکھا ہے ان فضائل کے باوجود اس کاذب اور دشمن ایمان و اسلام عیسائی نے کیوں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام دین خداوندی کے دفاع میں سستی برتتے تھے؟ سوالیہ نشان۔ جی ہاں، آخر باطل ہے جس کے جھوٹ کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ اچھا اسامین، اب ہم پیج 54 پر ہیں اور ہیڈنگ اگلی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر عدالت علیہ السلام۔ امیر عدالت علیہ السلام لکھا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ لکھا ہے کیا جناب امیر علیہ السلام کی اس عظیم الشان شخصیت سے ممکن ہے کہ آپ اپنی طاہرہ و مرضیہ رفیق حیات سے حسن معاشرت نہیں رکھتے ہوں گے؟ سوالیہ نشان۔ کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں؟ ترجمہ: اے علی جان، تیرے اخلاق میرے اخلاق ہیں، تیری تخلیق میری تخلیق کی مانند ہے، تو بھی اس مقدس شجرے سے ہے جس سے میں ہوں۔ حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 171۔
آگے لکھا ہے کس طرح آپ علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری امت میں حلم و بردباری اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم قرار دیا تھا۔ آپ کا فرمان ہے، ترجمہ، میری امت میں سب سے بہتر و برتر علی ہیں، علم و دانش، تحمل و بردباری میں سب سے افضل ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے تاریخ طبری خطیب بغدادی سے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ آپ نے کائنات کی عورتوں کے سردار و سالار بیٹی سے فرمایا تھا، ترجمہ، فاطمہ جان، میں تیرا اس عظیم انسان سے کر رہا ہوں جس سے میری امت میں اسلام میں سبقت حاصل کی ہے اور علم و دانش و بردباری میں میری ساری امت پر بھاری ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا اس رسوائے زمانہ عیسائی کی اس بات کو آپ کا زندہ ضمیر قبول کرے گا؟ سوالیہ نشان۔ اس دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ السلام کے منہ کو توڑے کہ جس نے کہا کہ علی بن ابی طالب پیغمبر خدا کی دختر کو گھونسے مارتے تھے، لا حول ولا قوت۔ کیا اس نسبت پلید کو جو پاکیزہ ہستی کی طرف منسوب کی گئی ہے قبول کیا جا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 55 پر۔ لکھا ہے امام علی علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ رفتار و گفتار، خلق اور اخلاق میں میرا نمونہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی جاویدانہ گفتگو سے سرشار تھی جب انہوں نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا تھا۔ اب یہ عربی میں ہے اور اس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ فاطمہ جان، خدائے بزرگ و برتر آپ سلام اللہ علیہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے فصول المہمہ صفحہ نمبر 150 اور نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دختر نیک اختر کا ہاتھ تھام کر ان کی شان بیان کی تھی، تو اس روح پرور بیان نے امام علی علیہ السلام کو ایک منزلت عطا کی جو کسی اور کے مقدر میں نہ آ سکی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، عربی میں یہ 2 لائنیں ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما، اے لوگو، جو میری اس دختر کو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میری روح ہے، میرے دونوں پہلوؤں میں موجود ہے۔ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور یہ حوالہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 41 اور فصول المہمہ صفحہ نمبر 150 اور نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بزت و منی، یہ والی ہے اللہ رسول پاک کی حدیث، ترجمہ پڑھ رہی ہوں چونکہ تھوڑی لمبی تھی، انورٹڈ کاما میں، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328، خصائص نسائی صفحہ نمبر 35۔ اس کے بعد لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک لائن میں ہے، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حوالہ جملہ جو ہے اس میں ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323 اور سوائق محرقہ صفحہ نمبر 113، اور جبکہ کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 96۔ پھر آگے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 56 کے اوپر، جو کہ فرمایا ہے رسول پاک نے، اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے افسردہ خاطر کیا اس نے مجھے افسردہ کیا، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حریت و عدالت کی صرف یہی ایک تعریف کی تھی کہ وہ سابق الاسلام ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس فرمان سے اس جھوٹے مستشرق نے یہ بات بنائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا نے یہ بات اپنی بیٹی کے سامنے کی تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ اس کا شوہر اسلام میں سبقت رکھنے والی صفت رکھتا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا تھا، ورنہ یہ کوئی مدح والی بات نہیں تھی؟ سوالیہ نشان۔ ہم اس مستشرق سے یہ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر امام علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں،
کہ وہ اپنی ہر صفت میں پوری امت پر بھاری ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سوالیہ نشان۔ یہ مقام فکر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سامنے امام علی علیہ السلام کی سبقت فی الاسلام کو بیان فرمایا تو اسی فرمان کو اپنے صحابہ میں بھی بیان فرمایا۔ ہزاروں اصحاب موجود تھے۔ ان کے جمع غفیر میں امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ ترجمہ: یہ بزرگوار وہ ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اب جو فرمایا ہے وہ ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 42 کا ہے۔ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ ہاں یہ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ ذرا سوچئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کیوں فرمایا کہ تم سب میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو مجھے مصافحہ کرے گا وہ علی علیہ السلام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس جھوٹے عیسائی نے جو بات کی ہے وہ صرف اسے ہی معلوم تھی اور صحابہ کرام کو اس کا علم ہی نہ تھا؟ سوالیہ نشان۔ تابعین کو اس کا علم نہ تھا؟ سوالیہ نشان۔ ان میں سے جناب سلمان، انس بن مالک، زید ابن ارقم، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حجل، ہاشم بن عتبہ، مالک اشتر، عبداللہ بن ہاشم، محمد بن ابی بکر، عمر بن حمق، ابو غرہ، عدی بن حاتم، ابو رافع، بریدہ، پھر جندب بن زہیر، ام الخیر وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابق الاسلام فضیلت اور اس کے علاوہ دوسرے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اچھا آگے لکھا ہے، اگلا پیراگراف ہے کہ جب اس جعلی روایت میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے موافقت رکھتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کو قرآن نے نبی خدا کا نفس ٹھہرایا ہے یا اس کی مودت کو اجر رسالت ٹھہرایا ہے۔ سوالیہ نشان۔ ہم آ گئے ہیں پیج 57 پہ۔ یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو یہ رے جسے صحا اور مسانید سواد ہے الف ہے اور مسانید میں بیان کیا گیا ہے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا پرندہ لایا گیا تو آپ نے دعا مانگی تھی۔ ترجمہ انورٹڈ کاما: اے اللہ تو اسے میرے پاس بھیج دے جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ وہ میرے ساتھ اسے تناول کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قول بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا۔ عربی میں لکھا ہے، ترجمہ ہے، میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما، کہ تمام مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت علی علیہ السلام سے ہے اور وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم و مکرم ہیں، پس جو تو اس کے مقام و مرتبے کی معرفت حاصل کر اور ان کا احترام کر۔ یہ سب انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ حوالہ آپ کو ملے گا ریاض النظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 62۔ یا یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث جو ہے یہ ریاض النظرہ میں سے لی گئی ہے اور میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما کہ تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت علی سے ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جو یہ فرمان ہے یہ چھوٹا سا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ علی سب سے بہتر و برتر ہے کہ میں اسے اپنے بعد اپنی امت میں چھوڑنے والا ہوں۔ تو اس کا جو کہ ہمیں حوالہ مل رہا ہے مجموع الزوائد جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 113۔ اور اس کے علاوہ مواقف الف یہ جیم چھوٹی ہے ای جی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273۔ اب یہ جو ہے میں نے پڑھ کے سنا دیا، میں پھر پڑھ رہی ہوں کہ علی سب سے بہتر و برتر ہے کہ میں اسے اپنے بعد اپنی امت میں چھوڑنے والا ہوں۔ اچھا اس کے بعد ہے کہ یا آپ کی یہ حدیث، یہ لکھا ہوا ہے اور حدیث کا ترجمہ انورٹڈ کاما، تم میں سے بہترین مرد علی ابن ابی طالب ہے اور تم میں سے بہترین خاتون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392۔ پھر لکھا یا پیغمبر کے اس فرمان کو دیکھیے جو کہ چھوٹا سا ہے لیکن کتاب کا حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 58 کے اوپر۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے یہاں پہ کہ انورٹڈ کاما میں کہ علی بہترین انسان ہے جس نے
اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث بھی ہے. حدیث جو ہے وہ اس کا حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192، کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 159. اب وہ حدیث کیا ہے میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما میں کہ جس کسی نے علی کو سب لوگوں میں سے بہترین نہ کہا پس اس نے کفر کیا انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد آئیے آگے بھی پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث پرچم کو دیکھیے کہ جسے تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے انورٹڈ کاما کہ کل میں حریت و عدالت کے راستے میں پرچم جہاد و پیکار یعنی علم اس کو دوں گا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی محبتوں کا مرکز صرف اللہ اور اس کا رسول ہے. اور یہ انورٹڈ کاما کلوز اور یہ حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی. تو یہاں پر ہم مزید ایک دو چیزیں اور پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ یا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سخن جاویدانہ میں غور کیجئے. اب یہ جو سخن ہے رسول پاک کا یہ حوالہ ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391 اور ریاض النظر الف لام نون زوئے رے نظرہ ہے بھی آخر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163. اور پیغمبر اسلام کی جو یہ حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ علی میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے نزدیک ہوں انورٹڈ کاما کلوز. پھر ایک اور جگہ آپ کا فرمان ہے انورٹڈ کاما علی کا مقام میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میرے سر کا مقام میرے پیکر رسالت میں ہے. اور یہ حوالہ ہے نور ابصار صفحہ نمبر 80، تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 12، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 75 اور ریاض نون زواد رہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162. تو یہاں پر ہم اپنی اس آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں سے آگے پڑھیں گے. پیج نمبر 58 ہے یہ. انشاءاللہ آگے ملیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.